نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دینا اسے حق المسلم میں شمار کیا. لہذا آپ کوشش یہ کریں کہ جب دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آئے تو خود سے پہلے سلام کریں کہ پہلے سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر دوسرا پہل کر دے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ادب تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹا نہیں کر رہا، اس کی تربیت نہیں ہے، تو آپ اسے یہ تربیت دیں کہ اس چھوٹے کو سلام کرے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. آپ کے اندر اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ آپ اس میں برا محسوس نہیں کرتے تھے. تو اگر ہم کوئی بڑا بندہ جا رہا ہو اور آگے سے کوئی ہمارا چھوٹا بچہ آئے، وہ نہیں کر رہا، آپ سلام کرتے ہوئے یہ جھجک نہ محسوس کیا کریں کہ اس میں تو میری انسلٹ ہے کہ میں اس چھوٹے کو سلام کروں. نہیں میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اور آپ نے اسے حق المسلم میں بھی شمار کیا ہے. لہذا جب آپ سلام میں پہل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی بھی ہوگی، آپ کے اس عمل پر اجر و ثواب کا آپ سے جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا. اور پھر جس کو آپ سلام کرنے میں پہل کریں گے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت جاگ جائے گی. اگر کسی کو آپ نے دیکھا اور آپ منہ دوسری طرف کر کے نکل گئے، چلو دوسرے کو چھوڑو، اپنے آپ کو رکھ کے اس بات پر غور کریں. آپ گلی میں جا رہے، دوسرا سامنے سے آ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کے اس نے منہ دوسری طرف کر کے وہ گزر گیا، آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ اس کو میرا ذرا بھی خیال نہیں، یعنی میری عزت نفس ہے، اس آدمی نے مجھے اس طرح اگنور کر دیا. لیکن اگر وہی بھائی کھڑے ہو کر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائے یا آپ کے ساتھ معانقہ کرے، بتاؤ آپ کے دل میں اس کے لیے اچھائی کے الفاظ، محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب ہم یہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کریں گے تو ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. بڑے عرصے بعد یہ حدیث ذہن میں آ گئی. اس سلام کی حدیث ذکر کرنے کی برکت سے فرمایا کہ مومن ایمان والا شخص تو محبت کرنے کی جگہ ہے. ایمان والا شخص، آپ تمام احباب ایمان والے، یہ محبت کی جگہ ہے، یعنی سراپے محبت ہوتے ہیں. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. اور جو شخص نہ محبت کرتا ہے، نہ اس شخص کی عادات، اخلاق، کردار کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا اس شخص کے لیے تو کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ لوگ تب محبت کریں گے، تب آپ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بنے گا جب آپ محبت کی جگہ بن جائیں گے، جب آپ لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے، خوبصورت اخلاق سے، بہترین کریکٹر سے پیش آنے کی ابتدا اور بیس یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے. میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر، خواہ آسمانی ہو یا دنیاوی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے اندر دو انسانوں کے باہم ملنے کے وقت اتنے خوبصورت جملے نہیں بولے جاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی برکت سے ہمیں عطا فرمائے. تو اس لیے ان کلمات کو چھوڑ کر ہم راہ چلتے ہوئے کسی کو سلام نہ کریں، دیکھیں ہی نہیں. اور اگر کوئی تعلق والا، جاننے والا سامنے آئے تو اسے بس یوں کہہ کے گزر جائے، حاجی کی حالت واڑا،
اور سناؤ جی کی حالت پڑا. تو یہ کی حالت بے شک آپ پوچھیں، لیکن جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ ابتدا سلام سے کرے، اگر آپ اس سے کریں گے تو اس کا ہماری اس دنیاوی اور روحانی زندگی کے اوپر اثر پیدا ہوگا. اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے کی، گھر کے اندر سے شیاطین جنات کو بھگانے کی اور گھر کے اندر اطمینان اور سکون لانے کی ہمیں جو دعائیں ارشاد فرمائی، ان دعاؤں کے اندر ایک یہ دعا بھی ہے کہ جب آپ دروازے سے قدم رکھیں پہلے دایاں قدم اندر رکھیں اور بلند آواز سے کہیں، چاہے گھر میں کوئی نہ ہو. گھر میں ویسے تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے گھر میں داخل ہو. اللہ تعالی موذی اشیاء کو، شیاطین، نقصان پہنچانے والے جنات کو وہاں سے بھگا دیتے. تو یہ معمولات ہم اختیار کریں. اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تاکید دے کر، زور دے کر بتایا کہ اسے اس طرح سے اگنور نہ کرنا، یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے. حق ہے. آپ کسی سے 500 روپیہ لے لیں تو اب وہ 500 اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو اس کو واپس دینا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسے کہا جاتا حق ہے کہ اب آپ کو واپس کرنا آپ کا حق ہے کہ آپ واپس کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سلام کرنے والے کو جواب دینا ضروری فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ حق ہے کہ اسے سلام کا جواب دیا جائے. ایک حق تو یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد جب ہمارے سامنے کوئی آئے، ہم کسی محفل میں جائیں، دکان پہ جائیں، آفس میں جائیں، کسی سے کوئی معاملہ کریں، اگر وہ سلام کرنے کے ادب والی جگہ ہے تو آپ السلام علیکم کہہ کے اپنا رابطہ شروع کریں. ارادہ کرتے ہیں اس کا کہ نہیں؟ اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا آپ کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے. بلکہ اس کی اتنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی، فرمایا جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم محبت اور عقیدت سے ملتے ہیں اور اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جب تک وہ اپنا ہاتھ جدا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرنے کا انداز ہے. اور اسلام تو سراپا محبت والا دین ہے، اس میں تو نفرت کا کانسیپٹ ہی نہیں. ہاں فرمایا کہ نفرت کرو تو صرف اللہ کے لیے، بغض رکھو تو صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ ذاتی عناد، ذاتی بغض، ذاتی حسد، ذاتی دشمنی رکھنا شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہی نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں لمٹ بھی بتلا دی، فرمایا کہ 3 دن اگر تمہارا کسی ذاتیات کی بنیاد پر جھگڑا ہوا، کسی سے بغض ہو گیا، کسی سے نفرت اور دشمنی ہو گئی، 3 دن کے اندر فرمایا اسے حل کرو یا اس کے ساتھ معاملہ صاف کر کے اسے معاف کرو. اگر 3 دن کے بعد اپنے دل میں اس بغض کو پانے رکھو گے، دشمنی رکھو گے، اس شخص کو سلام نہیں کرو گے، وہ سلام کرے تو جواب نہیں دو گے، فرمایا اگر وہ مر گیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں. تو کہاں گنجائش بچی؟ ہاں اگر ایک آدمی اعلانیہ کفریہ کام کرتا ہے، اسلام دشمنی کرتا ہے اور اس کے ساتھ لگ کے آپ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نفرت کرنا یہ عین ایمان ہے، اس سے بغض رکھنا یہ عین ایمان ہے. لیکن یہ کیا ہوا؟ اپنی ذات کے لیے دنیاوی معاملات کے اندر اور اپنے جو ہمارے رسم و رواج چل رہے ہیں ان کی بنیاد پہ کئی سال دوسرے کو سلام نہ کیا جائے، جواب نہ دیا جائے. یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی. اور اللہ نہ کرے کہ اسی طرح ہم مر گئے تو آقا کریم نے کیا فرمایا؟ لیس منا، ایسا شخص تو ہم میں سے نہیں. تو کس کے اندر شمار ہوگا؟
اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے، تو یہ اپنے دل سے نفرت کو، بغض کو، حسد کو نکال دیا کریں۔ اور اللہ کے نبی کا یہ جو فرمان ہے افشوا السلام، کہ دوسروں کے ساتھ سلام کو پھیلاؤ، سلام کی نشر و اشاعت کرو، اور جہاں تم جاؤ تو وہاں پر پہلا کلمہ السلام علیکم کے ساتھ کہو، کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ حق ہے۔ اور فرمایا دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے عیادت المریض، جب کوئی آپ کے آس پڑوس کے اندر بیمار ہو جائے، یہ نہیں کہ نہیں جاؤں گا تو کل وہ مجھ سے گلہ شکایت کرے گا، یہ سمجھ کے نہیں۔ آج کل تو لوگ بیماروں کے پاس اور جنازوں کے اندر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ کل برادری کیا کہے گی، کل لوگ کیا کہیں گے کہ تم فلاں کے جنازے میں نہیں آئے۔ اس طرح جانے پر بھی کوئی ثواب نہیں۔ دو شرائط کے ساتھ جاؤ، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عیادت المریض، آس پاس کوئی بیمار ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی جا کر عیادت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو کافر اور کافروں کے اندر بھی یہودیوں جیسے بدترین کافر اس کے گھر بھی چلے جاتے تھے کہ یہودی کا بیٹا بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کر کے آتے ہیں، اور ان کی عیادت ہو رہی۔ یہ ایک مسلمان کا اخلاق ہے جو کافروں کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی آپ کے پڑوس کے اندر مسلمان اور کوئی کافر بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے جاؤ اور اسے صبر اور حوصلے کی تلقین کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کی عیادت فرمانے جاتے تو آپ اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور اسے یہ فرماتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر چاہا تمہیں صحت عطا کرے گی اور یہ بیماری تو انشاءاللہ بڑی جلدی ختم ہو جائے۔ یہ آپ کہیں گے مریض کا دل بڑا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے جا کر دیکھتے کہہ دیا کہ تم تو گئے بس، تم تو لگتا آج کے مہمان ہو، وہ بیچارہ ٹھیک بھی ہو رہا ہوگا تو مر جائے۔ لہٰذا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم سکھائی کہ جب ایسے کسی بیمار کے پاس جاؤ لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہیں ہوں، آپ صحت یاب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم۔ اور عیادت کرنے والا اگر ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے گا، اب دیکھیے اس نے دنیاوی تعلق بنایا ہے، دنیاوی معاملہ نبھایا ہے، دوست بیمار ہو گیا، رشتہ دار بیمار ہو گیا، یہ معاملہ تو بنے گا، لیکن اس نیت کے ساتھ جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اگر صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اگر شام کو گیا تو صبح تک اللہ تعالی 70,000 فرشتوں کو مصروف کر دیں گے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور دیکھیے دنیاوی معاملہ پورا کیا۔ تو یہ حق ہے کہ کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ تیسرا حق یہ فرمایا اتباع الجنائز، کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ تجہیز اور تکفین کا بندوبست کرنا سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسے قبرستان لے کر جانا، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو دفنانا اور وہاں پر دعائے خیر کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ابھی وقت میرے پاس نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس حق کی میں تفصیل عرض کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں رسوم اور رواج تو جڑ پکڑ رہے ہیں، لیکن جو اسلامی طریقہ، جب کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو، اسے قبرستان کیسے لے کر جاؤ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی اور اسلام کا فرمان کیا ہے، پھر قبرستان جا کے جنازہ کیسے پڑھو، انشاءاللہ زندگی باقی اس پر میں بات کروں گا۔ تو آج صرف اجمالاً باقی حق سن لیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ سلام کا جواب۔ دوسرا حق کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کرنا۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا، جنازہ ادا کرنا۔ اور چوتھا حق مسلمان کا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو اپنے کسی فنکشن میں، کسی شادی بیاہ کے پروگرام میں،
کسی دعوت کے اندر آپ کو انوائٹ کرتا ہے، بلاتا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی دعوت کے اندر شرکت کریں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر مجبوری ہے تو آدمی رابطہ کر کے بتا دے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ تشمیت العاطس، جب کوئی مسلمان چھینک مارے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے۔ جب وہ الحمدللہ کہے تو جو سن رہے ہیں اگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے تو وہ یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ کہے۔ یہ خوبصورت جملے، یہ خوبصورت دعائیں اسلام ہمیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ ہمارے درمیان محبت کی فضا قائم ہو، اللہ کے ساتھ رجوع بنے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی یاد مستحضر کرنے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔